नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपको अपने प्रोग्राम मफ़ाहिम इस्लामिया में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है मसला फ़लस्तीन दरअसल क्या है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اسے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ حقیقت میں وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث رسول کا مفہوم ہے جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ امت کے معاملات سے بے خبر رہا وہ ہم میں سے نہیں۔ امت کے معاملات سے باخبر رہنا، امت کے معاملات سے آگاہ رہنا ہی دراصل سیاسی سمجھ بوجھ اور سیاسی بصیرت ہے، اور اس سیاسی فہم کے بغیر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہم ترین فرض ادا نہیں کر سکتے۔ تو امت کی مسلمان عورتوں کے سیاسی فہم کو بہتر کرنے کے لیے ہی یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک پروگرام صوبہ گلگت بلتستان کشمیر کوز کا نقصان کے نام سے ہوا تھا جو ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے، اور اس کا لنک بھی آپ سے شیئر کیا جا چکا ہے۔ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی مسلمان برائے نام ہی آزاد ہوئے، کیونکہ مسلم علاقوں پر انگریز کے مددگار حکمران، ایجنٹ حکمران بٹھا دیے گئے تھے۔ اس برائے نام آزادی نے ہمیں دکھوں اور غموں میں ہی مبتلا رکھا، چاہے وہ کشمیر ہو، برما ہو جسے آج ہم روہنگیا کے نام سے جانتے ہیں، یا ایغور ہو، افغانستان ہو، شام ہو، اور اسرائیل نام کا خنجر تو مشرق وسطیٰ میں ایسا گھونپا گیا کہ آج بھی اس سے خون رس رہا ہے۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ مسئلہ فلسطین دراصل کیا ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام پینل ڈسکشن ہوگا۔ السلام علیکم، امید آپ دونوں بخیر ہوں گی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج ہم سب آپ دونوں سے مستفید ہوں گے، اور آج کا یہ ڈسکشن ہمارے سیاسی فہم و شعور کو بڑھانے کا سبب بھی بنے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مسئلہ فلسطین پہ بات شروع کریں، لبنہ آپ ہمیں فلسطین کا جغرافیائی محل وقوع ایکسپلین کر دیں کہ یہ دنیا کے کس خطے میں واقع ہے۔ جی بالکل، ہم فلسطین کی جغرافیائی اہمیت، جیو اسٹریٹجک لوکیشن آف مڈل ایسٹ اینڈ فلسطین کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے کی اپنی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ خطہ 3 کانٹیننٹس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ میں آپ کو اپنے کرسر سے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کا ہو گیا بر اعظم، آپ کا افریقہ ہو گیا ہے، یہ مڈل ایسٹ ہے، اور ساتھ میں یہ ایشیا کی طرف ہے یہ سارا ایریا، اور یہ بالکل ایک چوراہا ہے، یہ فلسطین کا ایریا ہے، یہ بالکل ایک چوراہے کی طرح سے ہے۔ یہ میڈیٹرینین سی، یہ آپ کا میڈیٹرینین سی ہے، اس کو پھر یہ سوئس کینال کے ذریعے ریڈ سی اور پھر عریبین سی سے یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہے۔ اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ خطہ اوریجنلی بلاد الشام میں، جو کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر فلسطین، جارڈن، سیریا، عراق کے کچھ حصے اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہیں، تو یہ پورا کا پورا بلاد الشام جو ہے اس کے اندر یہ حصہ واقع ہے۔ تو یہ مڈل ایسٹ کو میڈیٹرینین سی سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ رہا میڈیٹرینین سی، اور یہ آپ کا پورا مڈل ایسٹ کا ایریا ہے، تو یہ یہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کی تجارت اس خطے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ ایک چوک پوائنٹ ہے، یہ آپ دیکھیں یہاں پر، یعنی اس کو بلاک کر دیں تو پوری دنیا کی تجارت روکی جا سکتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو فلسطین کا محل وقوع سمجھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا آگے کی ہماری جو ٹاک ہوگی۔ یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو 3D اینیمیشن ہے اس ایریا کی، یہ میں آپ کو رن کر کے دکھاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ ایریا، اور یہ ہے وہ میڈیٹرینین سی کا ایریا، یہ رہا یروشلم، اور یہ فلسطین کا ایریا ہے جہاں پہ اسرائیل انہوں نے قائم کر دیا ہے، اور یہ سوئس کینال سے یہاں پر آپ جا رہے ہیں ٹورڈز ریڈ سی سے عریبین سی کی طرف۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کے بعد آپ کو آئی ہوپ کہ بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی. جی سسٹر یسرا، اگلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ فلسطین میں مسلمانوں کے، یہود کے اور عیسائیوں کے سب کے مقامات مقدسات ہیں، تو دراصل اس پر کس کا حق ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی اس پر اپنا حق جتاتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ پلیز وضاحت سے بیان کریں کہ اس پہ حق کس کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سوچ ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم وہ سوچ لیتے ہیں جو انگریز نے ہمیں دی، یعنی کہ جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہمیں دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ کر اور ہمیں ہماری سرحدوں میں قید کر کے اور یہ ہمیں رٹایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا مفاد، ہماری مرضی، یا صرف ہمیں ان سرحدوں کی وہ کرنی ہے، سرحدوں کو ماننا ہے، اور اس کے علاوہ قومیت کا تصور ہمیں دیا جاتا ہے، یا ہمیں وہ کانسیپٹ لینا ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہیں، اور ہمیں جو ہے اپنے ہر عمل کی جواب دہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کرنی ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ فارمولا آتا ہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے، تو سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خطہ ہے فلسطین کا، اور یہ بلاد الشام کا ایک چھوٹا سا کونا ہے، اور اگر ہم اس جو مقبوضہ علاقہ ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، تو اس کے ایک انچ بھی ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی جو آزادی ہے وہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم ہے جس کو مسلمانوں کے عقیدے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قیامت تک کے لیے اسلامی سرزمین ہے جسے خلیفہ عمر بن خطاب نے سب سے پہلے فتح کیا تھا، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے آزاد کرائیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ انسانوں کی ہدایت تھی، انسانیت کی، اس کو صحیح راستہ دکھانا تھا، اسے صحیح غلط کی تفریق کرنا سکھانا تھا، جنت کی طرف بلانا تھا. تو یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم تک گیا، پھر حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق سے چلا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت اسماعیل سے چلا حضرت اسماعیل کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور وہی آخری نبی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ جو شریعت جو آخری آئی وہ رسول اللہ کی شریعت تھی. تو ہم اس کے امین ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں، اور ہم ہی تمام انبیاء کے وارث ہیں اور توحید اور شریعت کے وارث ہیں. تو کسی بھی مقام کی بات کریں، اگر مقدس مقام کی بات کریں، چاہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہو، چاہے بیت المقدس ہو، چاہے کوئی بھی مقدس مقام ہو، تو آخری امتی ہونے کے سبب یہ سب ہماری یعنی کہ ہمارا حق ہے. اس کے حقدار، اس کے وارث صرف اور صرف مسلمان بنتے ہیں، اور اسی مسلمانوں کو ہی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو اون کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایشو ہمیں قومیت کے تصور میں بانٹا گیا، یا جو بھی ہمارے اندر غلط کانسیپٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے قومیت کے ذریعے، یا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قومیت کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا ایشو ہے، یہ انسانیت کا ایشو بھی نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایشو بھی نہیں ہے. مختلف قسم کے ہمیں غلط تصورات دیے جاتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے. تو یہ صرف اور صرف عقیدے کا ایشو ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف جو توحید کے جو اصل وارث ہیں وہ مسلمان ہیں، جو وہ آخری نبی کی امت ہے، اور تمام مقدس مقامات جو ہیں وہ اصل میں مسلمانوں کے ہی مقدس مقامات ہیں، اور مسلمان ہی اس کو اون کرتے ہیں. جی سسٹر رومانہ. اچھا، تو جب عقیدے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے، اور عقیدہ توحید کے پیروکار صرف مسلمان ہیں، اور تمام ارض مقدسات کے وارث بھی اگر اصل میں مسلمان ہی ہیں، تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ اسرائیل کا قیام بھی ہو گیا 1948 میں؟ ربنا، آپ اس کی وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں جا کے دیکھنا ہوگا. ہم تھوڑی سی فلسطین کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کس طرح ایسا ممکن ہو سکا. دیکھیں، فلسطین کی سرزمین جو ہے کہ اسلامی سرزمین ہے، جس کے اوپر خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بخشی اور فلسطین اسلامی ریاست میں شامل ہوا. یہ 637 کی بات ہے عیسوی. یہ تقریباً 550 سال مسلمانوں کی ریاست کا حصہ رہا. پھر کروسیڈز یعنی صلیبیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. فلسطین کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے کبھی نہیں نکلی اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی اس فتح کرنے کے بعد جب اس پر کفار کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں نے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی. یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی نے جہاد کے بعد کے ذریعے تقریباً 90 سال بعد اس کو لینے میں کامیاب ہوئے. اور پھر اس وقت سے لے کر 1918 تک یعنی تقریباً 725 سال کا عرصہ یہ عثمانی خلیفہ کے زیر نگین رہا ہے. اور پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جب جرمنی کا ساتھ دیا، جنگ کے نتیجے میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ ہار گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر بہت سارے معاہدے کرنے کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور ایک کے بعد ایک بہت سارے کانٹریکٹس ہوئے. بڑے خفیہ طور پہ یہ کانٹریکٹس جنگ کے دوران ہی یہ معاہدے ہو چکے تھے، جس میں سے سائکس پیکو ہے یا پھر بالفور ڈکلیریشن ہے. کچھ معاہدے تو اس لیے جنگ کے دوران ہی یہ ہو چکے تھے کہ خلافت عثمانیہ جب ہار جائیں گی تو اس کی ریاست کے ان حصوں کی بندر بانٹ کیسے ہوگی. اور اس کے نتیجے میں یہ برطانیہ نے اس کو 1922 میں اس کو ایک برطانوی مینڈیٹ کے بعد اس کو برٹش فلسطین ڈومینین کی حیثیت دے دی اور وہ اپنا ایک مینڈیٹ سامنے لے کر آ گئے. پھر 1948 تک یہ ہوا ہے کہ 47 میں تو فلسطین کی تقسیم کرنے کے بعد اور 48 تک کے عرصے میں برطانیہ یعنی برٹن یورپ سے لا کے اپنے عیسائیوں کو یہودیوں کو لا کے بساتے رہے، ان کا ایک الگ وطن بنا دیا جائے. اسی دوران یہ نکبہ جو کہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے جنگ میں اس کی آپ کو ضرور اس کی انفارمیشن ملے گی. اور انہی سب کے ساتھ 1948 میں جنگ کے بعد یہودیوں کا قبضہ وہاں پہ مستحکم بنا دیا گیا. اور ان دا مین ٹائم اقوام متحدہ سے وہ اپنا برطانیہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کے نام سے ایک ریزولوشن کروا چکا تھا اپنی. وہ پہلے سے اس علاقے کا مستقبل سوچ چکا تھا، اس نے منظور کروا لی تھی اور اس نے یہ کہا کہ بھئی فلسطین کے مسلمانوں کا فلسطین مسلمانہ کا ہو جائے گا اور اسرائیل جو ہے یہودیوں کا ایک الگ الگ وطن بنا دیا جائے گا. تو اس سے پہلے ہی فلسطین میں یہودیوں اور مسلمانوں میں جھڑپیں چل رہی تھیں اور ملیشیا جو آس پاس کے فلسطینی اور عرب جتنے بھی مسلمان موجود تھے وہ ان علاقوں سے آ کر لڑ رہے تھے اور انفرادی حیثیت سے یہ کام ہو رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ آس پاس کی جتنی مسلم ریاستیں تھیں، یہ سعودی عرب ہو، مصر ہے، اردن، شام، اور یہ سب عثمانی خلافت کا حصہ تھیں. برطانیہ اس وقت تک ان سب علاقوں پر اپنے ایجنٹ حکمران بٹھا چکا تھا. تو ان جھڑپوں میں مقامی مسلمانوں کو تھوڑی بہت مدد تو حاصل تھی، لیکن 15 مئی کو جب 1948 میں اسرائیل کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے برطانیہ نے اپنی واپسی کا اعلان کیا اور اس علاقے کو فلسطین برٹش فلسطین ڈومینین کا نام دے دیا. اس طرح یہ اسرائیل بن گیا. جنگ میں تیزی آ جاتی ہے، آس پاس کے تمام ممالک کے حکمرانوں پر یہ عوامی پریشر آ گیا کہ اب اپنی فوج بھیجیں. مصر کے فوجی جرنیل نے تو شاہ فاروق سے یہ تک اجازت مانگی کہ آپ بس ہمیں اجازت دیں تو ہم چند دن سے زیادہ نہیں لگیں گے. اس وقت اسرائیل کی کوئی باقاعدہ فوج بھی نہیں تھی، بس یہی 30-32 ہزار کے قریب ملیشیا تھی، وہ بھی ہلکے ہتھیاروں سے مسلط تھی. حکمرانوں نے شروع میں اس میں کوئی دلچسپی دکھائی نہیں اور جب دکھانی پڑی تو کوئی یونیفائڈ آرمی بھی نہیں تھی. سب اپنے قومی مفاد کو دیکھ رہے تھے. جارڈن اپنا مفاد دیکھ رہا تھا کہ کون سا علاقہ میرے پاس آئے گا، مصر بھی یہی دیکھ رہا تھا، شام بھی اس کا بھی یہی حال تھا. جب جنگ وسیع ہونے لگ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بائی دیٹ ٹائم یہ تھا کہ یہ اسرائیل کو یہ ڈکلیئر کر چکے تھے کہ جی یہ ریاست بن چکی ہے. اور یہاں پر جو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن مسلم دنیا میں موجود جو ایجنٹ حکمران تھے اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور یا مسلمانوں کے اس خطہ زمین کو جو کفار نے قبضہ کر لیا سے چھڑایا جائے. تو اسی طرح یہ اسرائیل کا ناپاک وجود جو ہے زمین پر نمودار ہو چکا تھا. جی تو آپ نے بتایا کہ جس وقت اسرائیل کا قیام وجود میں آیا اس وقت اس کی باقاعدہ فوج بھی نہیں تھی، تو یعنی کہ ایک نئی ریاست بنی تھی، ایک نومولود ریاست تھی، وہ اس وقت اتنی کمزور تھی تو اسے اسی وقت ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ یعنی اس کمزور اور ناپاک وجود کا اسی وقت خاتمہ کر دیا جاتا.
یسرا آپ جواب دے دیں اس کا. جی بالکل. جیسے ابھی سسٹر لبنہ نے بھی کہا نا کہ جب اسرائیل کا وجود ہوا، اس کا باقاعدہ اعلان ہوا، تو مسلم ممالک کے جو حکمران تھے ان پہ عوامی پریشر آ گیا کہ وہ اپنی افواج بھیجیں، لیکن کوئی حکمران جو ہے وہ سنجیدہ نہیں تھا، کہ ہر کوئی کو یہ تھا کہ ہمارے پاس کون سا علاقہ آئے گا. یا جو مسلمان فوج تھی، جو ایجنٹ حکمرانوں کے انڈر جو فوج تھی، وہ تو مخلص تھی. ان کا جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ مصری جو فوجی جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں چند دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، آپ بس ہمیں اجازت دے دیں. تو اسی طرح اگر ہم 1948 کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں جو ہے پہلا جو مارکا ہوتا ہے، یہ پہلا ٹکراؤ تھا عرب اور اس کا اسرائیل کا، اور اسے اسرائیل جو ہے وہ جنگ آزادی بھی کہتے ہیں. تو اس میں اسرائیل نے یہودیوں نے اتنا ظلم کیا عرب مسلمانوں پر کہ ان کو اپنے علاقہ چھوڑنا پڑا، ان کو ریفیوجی بننا پڑا، اور تقریباً 10 لاکھ تک جو عرب مسلمان تھے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا. اور سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ وہ یہ تھا کہ عرب جیسے ہی اسرائیل نے اپنی ریاست کا قیام کا اعلان کیا ہے، تو عربوں نے، یعنی کہ عرب مسلمان بھی کہہ لیں یا جو بھی کہیں، کیونکہ حکمران تو بظاہر جو تھے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بھی ناخوش ہیں اس ریاست سے، لیکن وہ پس پردہ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو ریاست مسلمانوں نے بالکل صاف لفظوں میں جو ہے وہ ریاست کو تسلیم کیا ہی نہیں، انکار کر دیا انہوں نے. اور تو پھر جو ہے مسلمان ممالک کو تھوڑا سا آگے آنا پڑا، لڑنا پڑا. تو پھر لیکن وہ جنگیں بھی جو تھی وہ تقریباً جعلی ہی جنگیں لڑی گئیں، جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں. 1948 میں تو معاہدہ ہو گیا تھا، جنگ بندی ہو گئی تھی، معاملہ ٹھنڈا کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جتنی جنگیں ہوئیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ جعلی جنگیں تھیں. تو 1948 میں تو نئی ریاست بنی ہوئی تھی. تو دیکھا جائے تو جب تاریخ کو دیکھا جائے تو جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے ہوئے تو اسرائیل نے کیا اپنی آرمی کو منظم کرنا شروع کر دیا، پوری دنیا سے میں واویلا کر کے اسلحہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی عرب ممالک نے کہ جو نئی ریاست بنی ہے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے ان جنگوں کے ذریعے، یعنی کہ جتنی بھی جعلی جنگیں لڑی گئی ان میں یہی تاثر دیا گیا کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. جبکہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اسرائیل کو ختم کرنا اس وقت، کیونکہ جیسے صرف ایک اس وقت جو مسلح نوجوان تھے امت کے، فوج کے علاوہ وہ 26,000 کے قریب تھے جن کو ملیشیا کہا جاتا ہے. اور اردن کے پاس ویل ٹرینڈ آرمی تھی، مصر کے پاس پوری ایک باقاعدہ فوج تھی، عراق، سعودی عرب، شام، ان تمام ممالک کے پاس ایک بہترین فوج تھی اس وقت کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس فضائیہ تھی، ٹینکس تھے، سب کچھ تھا، لیکن اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نہ منظم فوج تھی، نہ اس کے پاس کوئی ٹینک تھا، نہ ہی اس کے پاس فضائیہ تھی. اور ہم اگر 1948 کی ہی بات کریں تو کنگ عبداللہ کا اس وقت سب سے بہترین رول تھا، سب سے لیڈنگ رول تھا اور کیونکہ جارڈن سب سے بڑا، سب سے زیادہ لگتا ہے یہ بارڈر اسرائیل سے یا فلسطین سے. تو لیکن اس نے بالکل سنجیدگی دکھائی نہیں حکمرانوں نے ان تمام جنگوں میں. اور جو ہے ان حکمرانوں کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ مستحکم ہو سکا، یا وہ اپنی جو ہے آرمی جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط کر سکا. لیکن ایک بات یہاں پہ یہ بنتی ہے یسرا کہ یہ اس کے بعد اور بھی جنگیں ہوئی تھیں اور اسرائیل کو اس وقت نہیں ختم کیا جا سکا جبکہ وہ ایک کمزور ریاست تھی. تو اب آج جبکہ اسرائیل ایک بہت مضبوط ریاست بن چکی ہے تو اب اسے کیسے ختم کیا جا سکے گا؟ دیکھیے جنگیں تو بہت ہوئیں 1948 کے بعد، تو یہ تو ادھر اس میں تو جنگی معاہدہ کر کے ٹھنڈا کر دیا گیا تھا نا. لیکن 1967 کی جنگ ہوتی ہے، 1973 کی جنگ ہوتی ہے، بیچ میں کچھ جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، 57 کی یا 68 کی جھڑپیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی. لیکن ان سب میں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت مستحکم فوج رکھتا ہے، یا بہت مستحکم ہے، یا بہت مضبوط ریاست بن گئی ہے، جو جلد بہت مضبوط ریاست بن گئی ہے. اور یہ سب جعلی جنگیں تھیں. ان جنگوں میں عرب حکمرانوں کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل کی جو ریاست تھی اس کو مستحکم کرنا تھا، یعنی کہ اس کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ مضبوط ہو سکے یا یہ دکھا سکے کہ وہ مضبوط ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا کہ ان کے عوام بھی خاموش ہو جائے اور جو ہے وہ ان کے آقا بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ اس خطے میں جو سب سے زیادہ انفلوئنس تھا وہ امریکہ اور برطانیہ کا تھا.
اور سب سے زیادہ اس وقت برطانیہ کا تھا. پھر 1957 یا 1967 کے درمیان جو ہے وہ امریکہ کا اثر و رسوخ زیادہ ہونا شروع ہو گیا. پھر اگر ہم امت کی بات کریں حکمرانوں سے ہٹ کے, مسلمان فوج کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ اسرائیل کو چند دن میں ختم کر سکتے, جیسے کہ مصر کے فوج نے اسی وقت پیشکش کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دے تو ہم چند دن میں خالی کرا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر ہم ایک مثال دیکھیں 1968 میں ایک جھڑپ ہوتی ہے اردن کی فوج کی اور اسرائیلی فوج کی. ہوتا یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج 15,000 فوجیوں کو لے کے ایک فلسطین کا مہاجر کیمپ ہوتا ہے, ریفیوجی کیمپ, اس کو خالی کرانے کے لیے آتی ہے. اور ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اردن کی فوج یا تو آئے گی نہیں, اور اگر آئے گی تو وہ واپس بلا لیا جائے گا ان کو. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی اردن کی فوج آئی بارڈر پر اسرائیلی فوجوں کو بھگانے کے لیے, تو ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس نے کیا کیا, GHQ سے جو فون کی لائنز تھیں ان کا جو کنیکشن تھا وہ کاٹ دیا. اور کاٹنے کا سبب یہی تھا کہ ان کو واپسی کی کال نہ آ جائے, کہیں ہمارے حکمران ہمیں واپس نہ بلا لیں, ہمارے اوپر کی قیادت. تو وہ جنگ جو ہے وہ تقریباً 15 گھنٹے چلتی ہے, وہ جھڑپ یا جنگ کہیں, اور اس میں اسرائیل کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجی اپنے 4 ٹینکس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور کہیں یہ بھی جیسے ملتا ہے اگر آپ سرچ کریں تو کہ کہیں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مردہ فوجی بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو وہ ہمارے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے کبھی بھی, ان کی اتنے یعنی کہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں. لیکن بنیادی مسئلہ کیا ہے یہاں پر حکمرانوں کے ساتھ ساتھ؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اسرائیل کی جو وجود کی جو صرف اور صرف جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ امت کا انہوں نے کیا کیا, ریاستوں میں بانٹ دیا, امت کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا, ان کو قومی پرچم, ان کا ترانہ اور ان کے قومی پھول وول پکڑا دیے کہ یہی آپ کا سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس حکمرانوں کا جو ہے وہ استعماری طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو خوش کرنا تھا. اور امت کے ساتھ غداری ایسے تھی کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ڈرامے بھی کرتے تھے. جیسے جمال عبد الناصر نے سوئس کینال کی جو جنگ ہوئی اس میں بہت زبردست قسم کا ڈرامہ رچایا تھا. اس نے نیشنلائز کیا اس کو, اور پھر جو ہے یہ شو کیا کہ وہ بہت پاورفل ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس نے اسرائیل سے اور برطانیہ سے ٹکر لی ہے. لیکن اصل میں کیا تھا, وہ امریکہ کا اس میں انٹرسٹ تھا, اس نے امریکہ کے انٹرسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا جو مسئلہ تھا امت نے اس کو مانا ہی نہیں. کبھی بھی اسرائیلی تسلط کو یا اسرائیلی ریاست کو یا اسرائیلی وجود کو کبھی بھی امت نے تسلیم نہیں کیا اور آج بھی نہیں کرتے. اور تو اس لیے انہوں نے کیا گیم پلان کیا کہ ہمیں امت کو توڑا, پھر اس مسئلے کو ایک خطے کا مسئلہ بنایا, امت سے عربوں کا مسئلہ بنایا, یا اردن کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو یہ شو کیا کہ اردن اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, مصر اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو یہ بتایا کہ نہیں یہ تو مصر اور اسرائیل کا جھگڑا ہے. جبکہ پھر انہوں نے آخر میں اس کو فلسطین کی حد تک محدود کر دیا کہ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے, صرف اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے. اور یہ ڈیزائن تھا, یہ پورا ایک ان کا پلان تھا تاکہ امت کو اس مسئلے سے ہٹایا جائے یا امت کے تصور کو مسلمانوں میں کمزور کیا جائے, کیونکہ مسلمان اس حقیقت یا اس قبضے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور انہوں نے یہ جو خنجر تھا جو مسلمانوں کے سینے کے اندر گھونپ دیا تھا, تو یہ یہودی ریاست کو اس علاقے میں قائم کرنے کا ایک پہلا ان کا قدم تھا. یہ ایک ان کا ایک جو ہے وہ ایک یہ گیم پلان تھا پورا ان کا یہ سارا. جی سسٹر رومانہ. جی بالکل, واقعی یہ خنجر یہ جو اس طرح سے گھونپا گیا ہمارے سینوں میں, اور اس کا نقشہ بھی بالکل خنجر کی طرح ہے. لیکن یسرا, پھر میں آپ سے ہی سوال کروں گی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل اتنا اسٹرانگ اسٹیٹ نہیں ہے, ایک بہت مضبوط ریاست نہیں ہے, اور یہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے کہ اسرائیل کی جھوٹی مضبوطی دکھا کر. اور اگر یہ اتنا ہی ایک کمزور ریاست ہے جو ابھی آپ نے جیسے کہ ایکسپلین کیا, تو پھر یہ آخر اتنے سارے مسلم ممالک کے بیچ میں ایگزسٹ بھی کیسے کر رہا ہے؟ اس کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں, تو پھر یہ ایگزسٹ کیسے کر رہا ہے ان مسلم ممالک کے درمیان میں؟ دیکھیں, یہ ریاست تو بہت کمزور ریاست ہے, اور یہ مسلمان ممالک کے حکمران ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی وجود کی جو مضبوطی کی جو وجہ ہے وہ صرف ان حکمرانوں کا جو ہے مسلمانوں سے غداری اور اپنے استعماری آقاؤں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اگر ہم ذرا سا اسرائیلی ریاست کے تھوڑے سے جو ہے وہ اعداد و شمار دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اڑوس پڑوس کے جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں نا,
ان کے بغیر یہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا یہ اسٹیٹ. اگر ہم اس کا نقشہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نیرو ہے وہ یہ 14 کلومیٹر بنتا ہے, 14 کلومیٹر اس کی چوڑائی بنتی ہے اس کی, جو آسانی سے کوئی بھی جہاز 5 سے 7 منٹ میں یا 4 سے 5 منٹ میں کور کر لیتا ہے, یعنی کہ اس کو طے کر لیتا ہے اس فاصلے کو. تو اس کا یعنی کہ اتنا چھوٹا اس کا رقبہ ہے, اتنا چھوٹا اس کا جو ہے وہ فاصلہ ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے انرجی ریسورسز ہوتے ہیں. اس کے پاس تیل ہونا چاہیے, اس کے پاس گیس ہونی چاہیے, اس کے پاس اپنے ذرائع ہونے چاہیے. اپنے ذرائع نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کو ان تمام جو بیچ میں قائم ہیں, ان اتنے سارے اسلامی ممالک کے بیچ میں اس کو تیل اور گیس کیسے مل رہا ہے, وہ یہ ریاستیں ہی پرووائڈ کری ہیں. جیسے سعودی عرب کی ریاست جو ہے وہ جارڈن کے تھرو جو ہے اسرائیل سے تجارت کرتی ہے, یا اس کا جو زیادہ تر تیل جو ہے وہ عرب ممالک سے آتا ہے یا امریکہ سے آتا ہے, کیونکہ یہ سارا جو ہے یہ جو سمندر اگر آپ میڈیٹرینین سی دیکھیں تو یہ سارے مسلم ممالک ہی لگتے ہیں. ایجپٹ ہے, پھر آگے لیبیا ہے, اوپر ترکی ہے, سیریا ہے, تو یہ ساری بندرگاہیں جو ہیں یہ ساری مسلم ممالک کی ہیں. تو ان کو یعنی کہ وہ ان کو اس کو مستحکم ہونے کا پورا موقع فراہم کریں, اور موقع فراہم نہیں کریں بلکہ اس کو خود سے مضبوط کریں کہ انرجی کے جتنے بھی ذرائع ہیں, گیس, تیل وغیرہ, ہر چیز کو پرووائڈ کریں. نہ صرف یہ بلکہ ایگریکلچر جو ہے وہ ان کی 80% جو ہے یہ باہر کے ممالک پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسرائیل کے پاس کوئی ایگریکلچر یعنی کہ کوئی سبزی یا کوئی زراعت کا کوئی وہ نہیں ہے سسٹم, صرف 20% ہے. باقی سب ساری پروڈکٹس جو ہیں ان کے پاس کھانے کی ہر پروڈکٹ ان کے پاس زیادہ تر ترکی سے آتی ہیں. اردوغان صاحب جو ہیں وہ ان کو پورا فائدہ دے رہے ہیں, یا پورا سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس. پانی تو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے نا, بیسک چیز تیل ہو گیا, گیس ہو گئی, کھانا ہو گیا اور پانی ہو گیا, یہ تو بنیادی ضروریات ہے نا ایک انسان کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے. ان کے پاس جتنے انہوں نے کنویں کھودنے تھے کھود لیے, ان کی زمین میں پانی ہے ہی نہیں پینے کا. اور تو ان کے پاس انہوں نے ترکی سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 95% پانی جو ہے وہ ترکی ان کو فراہم کرتا ہے, اور ان کا پورا ایک سال میں جو ہے ترکی ان کا پورا معاہدہ ہے کہ 50 ملین کیوبک فٹ جو پانی ہے ترکی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کہ ایک ایک بوند کے یہ ہمارے محتاج ہیں ہمارے اسلامی ممالک کے. تو کیوں یہ ابھی بھی قائم ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلم حکمران چاہتے ہی نہیں ہے اس کو ختم ہونا. وہ اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں نا, کیونکہ یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے, یا امریکہ اور برطانیہ کا یہاں انٹرسٹ ہے کہ اس خطے میں جو ہے یہودی ریاست قائم ہو, جو کہ مسلمانوں کے درمیان ایک خنجر کا کام کرے, جو ان کو انتشار میں رکھے, جو ان کے اندر فساد رکھے, اور مسلمانوں کو یہ جو ہمارا زخم ہے اس سے لہو جو ہے وہ رستا رہے. جی سسٹر رومانہ. ویل ایکسپلینڈ کہ اسرائیل بالکل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور ہمیں اسرائیل کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ پوری دنیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے, یعنی وہ سب کچھ جھوٹ اور دھوکے پہ مبنی ہے. ویل سیڈ. اچھا لبنہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی پچھلے سوال میں ہم نے بات کی تھی کہ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو لا کر بسایا اور اقوام متحدہ سے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. تو آپ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کیا تھا, یہ 2 ریاستی حل جس کو ہم کہتے ہیں, یہ کیا تھا 2 ریاستی حل؟ جی, یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا جسے 2 ریاستی حل بھی کہا جاتا ہے, یہ برطانیہ نے بیسیکلی اس وقت لے کر آئے جب یہ پورے اپنے کوئی 1918 سے لے کر 1947 تک یہودیوں کو یورپ سے لا کر فلسطین میں بسا چکے تھے. اب اس خطے کے لیے یہ حل دیا کہ ایک ریاست یہودیوں کی اسرائیل کے نام پر بنا دی جائے, اور ایک ریاست فلسطین کی بنا دی جائے مسلمانوں کے لیے. اور بہرحال اس میں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے اندر یہ بات جس چیز کو یقینی انہوں نے بنایا وہ ایک جو فلسطینی ریاست ہے نا وہ کمزور ہو, سیکولر ہو اور ڈی ملٹرائزڈ ہو, یعنی غیر فوجی علاقہ ہو, اس کی کوئی آرمی نہ ہو, وہ اتنی کمزور ہو کہ جو اپنے دفاع کے لیے کچھ کر نہ سکے. اس کے علاوہ صرف یہ 2 سولوشنز دینے کے علاوہ بہت برننگ ایشوز جو تھے ان کو جوں کا توں چھوڑ دیا, بالکل معلق چھوڑ دیا گیا, ان کو بالکل غیر حل شدہ رہنے دیا. جیسے کہ یروشلم
کا مسئلہ یا مہاجرین جو اتنے زیادہ اس میں دوران میں انہوں نے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیے تھے، ان کی آبادی کا کیا ہوگا، ان کی آباد کاری کا کیا ہوگا، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن دے بھی رہے تھے کہ یہ فلسطین ہوگا، یہ اسرائیل ہوگا، اس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ غیر حتمی تھی، یعنی وہ ڈرا ہی نہیں کی گئی تھی کہ ایگزیکٹ بارڈرز ہوں گے کیا. تو یہ وہ 3 مسئلے چھوڑ دیے جس سے 2 اسٹیٹ سولوشن کے جو اس کو کہہ تو رہے ہیں سولوشن، لیکن اس کے باوجود مسئلے چلتے ہی رہے، کیونکہ 2 اسٹیٹ سولوشن تھا ہی ادھورا، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو انتشار میں رکھا جائے، وہ ڈس انٹیگریٹڈ رہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہی چلی جائیں. تو جی تو پھر اب یہاں یہ سوال بنتا ہے نا یسرا کہ کیا مسلمانوں نے اس 2 ریاستی حل کو قبول کر لیا تھا؟ اس لیے کہ ابھی عمران خان نے بھی، مسلمان حکمران جو ہے ہمارے عمران خان، اس نے بھی ابھی یہ کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن سے پہلے اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے. فلسطین کا مسلمانوں سے جو اپنی عقیدت کا رشتہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس کی برکتوں کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، اور انبیاء کی سرزمین ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آپ پہلی آیت یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. اور پھر یہ لینڈ آف دا پروفٹس ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، یہ قبلہ اول ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں محشر کا میدان لگے گا. یہ اس میں کوئی 1 انچ جگہ ایسی نہیں جس میں انبیاء یا فرشتوں کے قدم مبارک نہ پڑے ہوں یا انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء نے ایک ہی وقت اکٹھے ہو کے باجماعت نماز ادا کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن 3 مسجدوں کا سفر کرنا عبادت ہے، وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہے، اور جہاں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس سے کبھی بھی لا تعلق ہوئے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو استعماری قوتیں تھیں، جو کلونیلسٹ تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس مسئلے کو مسلمانوں کے مسئلے سے عربوں کا مسئلہ اور پھر عربوں کے مسئلے سے فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بنایا تو وہ ڈیل ہی نہیں کر سکتے. تو اگر تو ایسی بات ہوتی کہ اس کو صرف یہی کہا جاتا کہ جی یہ فلسطینیوں کا مسئلہ، اس کا ہمارا سے کیا لینا دینا، تو اس کی آپ کو میں ایک مثال سے بتاتی ہوں کہ اگر یہ مسجد اقصیٰ جو ہے، اگر یہ فلسطینیوں کی مسجد ہوتی یا صرف عربوں کی مسجد ہوتی تو یہ بات کی جا سکتی تھی. لیکن دیکھیں سارے مسلمان عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور قرآن پر ایمان لائیں اور پھر ان کے مقامات مقدسہ چھین لیے جائیں تو کسی علاقے کا مسلمان یہ کہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گی کہ 1969 میں مسجد اقصیٰ کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی اور اسی پر OIC بنی تھی. تو اگر یہ فلسطین کا مسئلہ ہوتا تو صرف فلسطینی چیختے، اگر یہ عربوں کا مسئلہ ہوتا صرف عرب چیختے. لیکن پوری دنیا پہ ایک شدید رد عمل آیا مسلمانوں کا، اور اسی رد عمل کے نتیجے میں OIC کا لالی پاپ دیا. مسلمان جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی مسلمانوں کے یکجا ہونے سے جڑی ہے، وہ اکٹھے ہوں گے تو ہی جو ہے بیت المقدس کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ایجنٹ حکمرانوں نے OIC بنا کر یہ تاثر دیا کہ مسلمان اکٹھے ہو کر فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. رائٹ آفٹر دس انسیڈنٹ فوراً سپٹمبر 1969 میں OIC کا قیام ہوا ہے. اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سارے مسلم حکمرانوں نے مل کر کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان عثمانی خلافت کے بالکل آخری دور میں بہت کمزور ہو گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس سرزمین کا دفاع کیسے کیا تھا. سلطان عبد الحمید جو ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ ہمارے خلیفہ تھے، سلطان عبد الحمید دوئم. ان کو ایک زائنسٹ لیڈر تھا تھیوڈر ہرٹزل، اس نے یہ آفر کیا کہ آپ مجھے فلسطین کی جگہ دے دیجئے تو اس کے بدلے میں آپ کو سونے کے سکے اور کتنا آپ کا قرضہ معاف کرا دوں گا، اور بہت ساری آفرز اس نے اور کی. اور اس نے جب یہ پیغام دیا تو اس پر عبد الحمید کا جواب یہ تھا، عبد الحمید نے لاکھوں سونے کے سکوں کے مقابلے میں اسے دینے سے انکار کیا اور کفار کے دیے گئے سارے لالچ اور پیشکشوں کو رد کر کے کہا کہ فلسطین میری ذاتی زمین نہیں ہے،
بلکہ یہ امت کی زمین ہے. میرے لیے اپنے جسم میں خنجر کھوپنا آسان اور فلسطین کو ریاست خلافت سے علیحدہ کرنا مشکل ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ضرور ایسا کیا ہے, کوششیں بہت کی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ فلسطین کا مسئلہ بس صرف فلسطینیوں کا ہی مسئلہ ہے, اور کسی حد تک ایسا ہونا ان کے لیے کامیابی ان کو اس لیے پارشلی ہو گئی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظر سے جب اصل حکم اوجھل ہوا اور اسلام کی سمجھ ان کی کم ہو گئی, تو پھر مسلم حکمران اس بات کی جرت کر سکے کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کرنے کی باتیں کرنے لگیں اور یہ ڈیبیٹ شروع کر دیں کہ ہم کون سا والا فلسطین منظور کریں گے, 48 والا کریں گے یا 67 والا. تو ساری بات یہ ہے کہ امت کے جذبات اس علاقے سے ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اگر امت نے اپنے آپ کو اسلام سمارٹ نہیں بنایا تو پھر وہ حکمرانوں کے پھندے میں آ جائیں گے, اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لینا ایک بہت بڑا منکر ہے اور ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم یہ کام سمجھ حاصل کیے بغیر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں سمجھ حاصل کرنی ہوگی کہ ہمیں کوئی بھی فلسطین منظور نہیں ہے, ہمیں وہی فلسطین چاہیے جو 1917 سے پہلے کا تھا. یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا, اس کی بات تو تقریباً 70-75 سالوں سے چلی رہی ہے. ہم یہ سن ہی رہے ہیں ان باتوں کو, اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان حکمرانوں نے کبھی جرت نہیں کی کہ وہ اسرائیل کو سفارتی تعلقات دیتے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دسمبر 2017 میں امریکی صدر ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کر رہا ہے, اور پھر 2018 میں امریکی سفارت خانے کو بھی اس نے تل ابیب میں سے یروشلم منتقل کر دیا. اور اگر آپ سیریز آف انسیڈنٹس دیکھیں تو 2019 میں ڈیل آف دی سینچری اناؤنس کی, صدی کا سب سے بڑا معاہدہ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد سال بھر کے اندر 4 مسلم ممالک نے اسرائیل کو سفارتی اور تجارتی تعلقات دینے کا اعلان کیا. تو ڈیل آف دی سینچری میں ایسا کیا کیا گیا تھا؟ آپ اگر ہمارے تمام پارٹیسپینٹ کو یہ سمجھائیں کہ ڈیل آف دی سینچری اور 2 اسٹیٹ سولوشن میں کیا فرق تھا کہ ڈیل آف دی سینچری کے بعد 4 مسلم ممالک نے اسے ایکسیپٹ کر لیا, جبکہ اس سے پہلے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات چل رہی تھی. تو آپ دونوں کا ڈفرنس اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو. اچھا جی, دیکھیں یہ ڈیل آف دا سینچری جو جسے صدی کا بہت بڑا معاہدہ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے کفار کا ایک اور پھندا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیل آف دا سینچری آفر ہوتے ہی جن 4 ممالک نے اس کو اپنے تعلقات کو نارملائز کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور پوری ایمبیسیز بنا لی ہیں اور ان کی وہاں سے ٹریڈ اور پوری فلائٹس وغیرہ کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے. اس میں یہ UAE ہے, بحرین ہے, موراکو ہے, سوڈان ہے. تو انہوں نے اسرائیل کو ایز اے ریاست کے اسٹیٹ کے فارملی تسلیم کر لیا ہے. تو بیسیکلی یہ اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ ایک اور پھندا ہے جو کہ کفار نے اب ہماری طرف ڈالا ہے, اور اس سے مسلم حکمرانوں کے جسم پہ سچی بات ہے کہ جو آخری پتہ تھا نا وہ بھی گر گیا ہے. ٹرمپ نے تو اپنی الیکشن کیمپین جیتنے کے لیے ٹرمپ کارڈ پھینکا تھا, اور اس نے کچھ اس اسٹائل سے اور کچھ اس انداز سے بتایا تھا جیسے اس نے اب تو یہ مسئلہ حل ہی کر دیا ہے. اور اس کی مختصر جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن میں یروشلم کے مسئلے کو انہوں نے بالکل سسپینڈڈ چھوڑ دیا تھا. یہاں پر اس ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اٹھا کے پورا کا پورا زائنسٹ کو دے دیا ہے, تمام تر مقامات مقدسہ سمیت. پھر 2 اسٹیٹ سولوشن میں بارڈرز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا, ڈیل آف دا سینچری میں بارڈرز کو ری ڈرا کر دیا گیا, ڈیفائن کر دیا گیا, پورا بتا دیا گیا کہ فلسطین کے اتنے ٹکڑے کر کے جو ایک چھوٹا سا قلیل سا حصہ ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے. یہاں تک کہ جو جارڈن ویلی ہے وہ بھی زائنسٹ کو اٹھا کے دے دی گئی ہے. اچھا, 2 اسٹیٹ سولوشن کے اندر جو مہاجرین کا مسئلہ جو انہوں نے معلق چھوڑ دیا تھا, اس کا کوئی انہوں نے بتایا تھا, یہاں ڈیل آف دا سینچری میں اس کو وہ ٹیبل پر لے کر ہی نہیں آیا کہ آلریڈی دے ہیو ٹیکن اٹ آف دا ٹیبل, کہ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو اب اپنے لیے سمجھ لیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اور ڈیل آف دا سینچری جو ہیں یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں, یہ صدی کا سودا نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اپنی سمجھ کے لیے کچھ روڈ مارکرز کو آپ نوٹ کر لیں کہ اس ڈیل کا حصہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائیں گے, جو کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمان ملکوں نے ایک ایک کر کے نارملائز کرنا شروع کر دیا. تو اگر اس وقت کوئی مسلم حکمران یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے 2 ریاستی حل تک ہم اسرائیل کا کچھ منظور نہیں کریں گے, تو وہ بھی مسلمانوں سے غداری کر رہا ہے, اور جو ڈیل آف دا سینچری کو منظور کر رہا ہے وہ بھی غداری کر رہا ہے.
اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس میں سے ہمیں کچھ قبول نہیں ہے. ہم فلسطین کی سرزمین کو ویسے ہی آزاد کرانا چاہتے ہیں جیسے کہ 1917 میں تھا، یعنی کہ پورے کا پورا بلاد الشام. اور صاف بات یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلم دنیا کو صرف تقسیم کیا ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، مسلمانوں کی زمین کو غصب کیا ہے، غلبہ حاصل کیا ہے، مسلمانوں کو صرف سبجوگیٹ کیا ہے. ان کا اس سرزمین پہ کوئی حق نہیں کہ وہ پالیسیز ڈیسائیڈ کرتے پھریں، اور ان کی ہمیں کسی قسم کی کوئی آفر قبول نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر 1917 سے لے کر 2020 تک کا کہ انہوں نے کیسے سسٹمیٹکلی آہستہ آہستہ فلسطین کے رقبے کو کم کرتے 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 اب یہ 2020 میں جو چیز یہ آفر کر رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ کر لو اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. تو ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے خطے کی پالیسیز ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو مومنوں پر تو غلبہ ہی نہیں دیا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ ڈیسائیڈ کرتے پھریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ بدیانت استعماری طاقتیں ہمیں کوئی روڈ میپ آفر کریں، ہمیں کوئی پیس پروسیس آفر کریں، یا ہمیں کوئی ڈیل آفر کریں اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہو، اس کے اندر ہمارا کوئی بھلا بھی ہو. ہمیں ان مسلم حکمرانوں کی بدیانتی کو بالکل بے نقاب کرنا ہے. کفار اتنا بڑا منکر مسلمانوں کی سرزمین پر ان کے حکمرانوں کی مرضی، ان کے کوآپریشن کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اگرچہ کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. ہمارے حکمرانوں کی جو بے عملی ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے. Their inaction speaks volumes. اس خطے کو استعمار نے 1918 میں اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. اب اسی طرح 1918 والا ورلڈ آرڈر اب اپ سائڈ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی جگہ لے. جی 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 یسرا، ابھی انہوں نے سسٹر لبنہ نے کہا کہ نہ تو مسلمانوں کو ڈیل آف دی سینچری قبول ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ دو ریاستی حل قبول ہے، یعنی کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن بھی نہیں قبول. تو پھر آگے آپ امریکہ کے پلان کو امریکہ کے پلان پہ کوئی روشنی ڈالیں، امریکہ کے پلان پہ ایکسپلین کریں کہ پھر وہ آگے اس کی پلاننگ کیا ہے. جیسے سسٹر لبنہ نے کہا نا کہ امریکہ نے جیسے ہی اعلان کیا ٹرمپ نے 2017 میں کہ وہ اپنا جو دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم کو قبول کرتا ہے، اور اپنا سفارت خانہ بھی اس نے پھر 1 سال بعد منتقل کر لیا. پھر اس نے ڈیل آف دا سینچری کا اعلان کیا. وہ پورا ڈیل آف دا سینچری تو ایک تو انہوں نے 2 ریاستی حل کے مقابل رکھا نا، جو کہ سسٹر لبنہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے ایک پورا پلان جو بنایا اس خطے کے لیے، امریکہ نے ڈیزائن کیا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امریکہ نے اعلان کیا تو خطے کے ممالک جو ہیں فوراً دھڑا دھڑ اس کو سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے لگ گئی. UAE نے کیا، مراکش نے کیا، سوڈان نے کیا، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو ابھی آگے آئیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کا جو پلان ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ GCC ممالک، جس میں سعودی عرب امارات، عمان، قطر، بحرین، یہ ٹوٹل 6 ممالک ہیں جو شامل ہیں. تو ان ممالک کو جو ہے وہ اصل میں ایران کے خلاف کھڑا کرنا ہے. اور جو GCC ممالک ہیں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا مدد کے لیے؟ اسرائیل کھڑا ہوگا. اور اس خطے کے اندر پھر وہ کیا کریں گے؟ شیعہ سنی بلاک بنائیں گے. شیعہ سنی کا ایک جو ہے وہ ایک ڈویژن ہوگا کہ یہ شیعہ بلاک ہے یعنی کہ وہ ایران کا بلاک ہے، اور یہ سنی بلاک ہے یعنی کہ GCC ممالک جن کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہوا ہے. اور یہ آپس ایک ٹکراؤ ہوگا. اور پھر ہمیں جانتے ہیں کہ اس خطے میں یعنی کہ صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ ایشیا کے جو ممالک ہیں، یعنی کہ ایران کے ساتھ ہمارا پاکستان لگتا ہے، افغانستان لگتا ہے، تو ان کو بھی اس پلان میں شامل کیا جائے گا. اور پھر اس میں کیا ہوگا کہ جب 2 بلاکس بنیں گے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ہوگی لڑائی کی باتیں ہوں گی، تو ظاہر سی ہتھیار خریدے جائیں گے. جیسا کہ پہلی قسط ہم نے دیکھی کہ سعودی عرب نے جو ہے امریکہ سے جو ہے $450 ارب کا جو ہے وہ ہتھیار خریدنے کا معاہدہ کیا ہے. پھر اسی کی لائن میں جو ہے وہ بحرین بھی ہے، قطر بھی ہے، عرب امارات بھی ہے.
جو اسلحہ خریدنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور امریکہ کا تو کاروبار ہی یہی ہے، اسلحہ بیچنا یا اسلحے کی خرید و فروخت، جس سے ان کی نسلیں چلتی ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوگا، ان ساری باتوں سے یہ اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ ایک نارملائز ہو جائے گا، وہ ایک نارمل اس میں آ جائے گا، حالات میں آ جائے گا، کیونکہ ممالک ایک تو تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے، تمام ممالک جو ہیں وہ عرب ممالک اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہو جائے گا، فلسطین کا مسئلہ دب جائے گا، اور ایشو ساری نظریں کس پہ آ جائیں گی، ایران پر آ جائیں گی. اور پھر امریکہ کا وہی پالیسی، کون سا فلسطین قبول کیا جائے، جو کہ اب جیسے سسٹر لبنہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ہمیں تو کوئی قبول ہے ہی نہیں، 1 انچ بھی زمین دینے کے قابل ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن یہی بحث چھڑی جائے گی کہ کون سا حصہ، کون سا فلسطین قبول کیا جائے یا کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو برکت والی زمین ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا، اور یہ تو اسلامی ریاست کا حصہ رہی ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم امریکہ کے اس گیم جو یہ جو چلنے جا رہا ہے، یا جو پلاننگ وہ کر رہا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس کو رد کریں اور اس کے توڑ کی کوشش کریں، اس کے توڑ کی طرف جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے ان کے پاس. جی سسٹر رومانہ. یہ تو آپ نے کافی تشویشناک اور خطرناک صورتحال سامنے رکھ دی ہے، اور کوئی بھی مسلمان شیعہ سنی فسادات تو بالکل بھی نہیں چاہتا. تو پھر اب سلوشن کیا ہوگا؟ کون سی باؤنڈریز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ سسٹر لبنہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ پھر فلسطینیوں کو آزادی کیسے ملے گی؟ دیکھیں، یہ ابھی تک کی ڈسکشن سے جو بات سب کو کلیئر کٹ واضح ہو جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی آج کے دن تک جتنی قراردادیں آئی ہیں، جتنی ریزولوشنز آئی ہیں، اس ورلڈ آرڈر کے تحت جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں، چاہے وہ OIC کی ریزولوشنز ہوں، چاہے اقوام متحدہ کی ہوں، چاہے وہ کبھی چین کی ثالثی کی بات کرے، کبھی رشیا ایز اے ثالث آئے، کبھی امریکہ خود پہنچ جائے، اوسلو پروسیس، یعنی اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ان نمبر آف کانٹریکٹس، آپ کو گنتی بھول جائے گی کہ کتنے کانٹریکٹس اور کتنی آفرز مختلف طریقے کی اس خطے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے دن پیش کرتے ہی رہتے ہیں کفار. دیکھیں، اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرامن سیاسی حل کا موقع نہیں دیا گیا کہ اس مسئلے کو منصفانہ طریقے پہ حل کیا جائے. دیکھیں، منصفانہ بہت یہ ورڈ اہم ہے، کیونکہ اس وقت تک جتنی بھی تقسیم سامنے آئی ہے وہ کچھ اسی قسم کی ہے کہ بس فلسطین کو ایک چھوٹا سا، یعنی کسی کے گھر پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو گھر کا ایک سٹور دے دیا جائے کہ بس اب تمہیں یہاں پر رہنا ہے. تو منصفانہ کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل ایک کلیئر کٹ واضح طور پہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری اتنی توانائیاں، اتنی جو انرجیز لگ رہی ہیں، یہ ایک فضول عمل پر ضائع ہو رہی ہیں. اس عمل کو روکا جائے، مطلب اپنا جو لائن آف ایکشن ہے پھر اس کو چینج کیا جائے نا. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ دیکھیں، یہاں پہ فوجی قبضہ، اور فوجی قبضہ چھڑانے کے لیے فوجی طاقت ہی چاہیے. قبضہ بھی فوجی ہے، طاقت بھی فوجی چاہیے. اور دیکھیے کہ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اس فوجی قبضے کو چھڑانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ والے خطے میں افغانستان میں جب سوویت یونین آیا تھا تو فوجی قبضہ کیسے چھڑایا گیا تھا؟ افغان مجاہدین کھڑے ہوئے تھے، پوری دنیا سے مسلمان ان کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے، پاکستان آرمی نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رشینز کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. تو اسی طرح فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، اگر ابھی بھی کولونیلسٹ اگر اپنی مرضی کے مطابق اس کو نہیں سیٹل کر پائے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے مسلمانوں نے مسلح مزاحمت کی ہے، اور اس کی مزاحمت کی وجہ سے امریکہ بھاگ رہا ہے. تو یہ مزاحمت ہی ہے کہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا یہ کام نہیں کہ دنیا بھر میں اپنی فوجیں اتارتے پھریں، تو اس کی وجہ ان کی یہی ریزسٹنس ہے. اور جو بات سامنے آئی ہے تو وہ اس کو تو یہ کلیئر کٹ ایک سائڈ پہ رکھیں کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ سے یا کسی ملک کی ثالثی سے یا کسی ریزولوشن سے حل نہیں ہوگا. یہ فوجی آپریشن کا مسئلہ ہے، یہ فوجی حل ہی اس کا ریکوائرڈ ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کشمیر سے انضمام کر کے اسے اپنا حصہ بنا لیا ہے. یہ آخری ریڈ لائن تھی جو انڈیا کراس کر چکا ہے. اس دن سے کشمیر اور پاکستان کے عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افواج کو حرکت میں لایا جائے. جو 9 لاکھ فوج کشمیر میں کر رہی ہے اسے کون روکے گا؟
اس قتل و غارت گری کو جو اسرائیلی فوجی فلسطین میں کر رہے ہیں کون روکے گا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ پتھر روکیں گے؟ جو ننے ننے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے ان ٹینکوں کو مار رہے ہیں یہ روکیں گے؟ یا یہ مسلمانوں کی چھاتیاں روکیں گی؟ یا یہ عورتیں روکیں گی؟ وہ لوگ تو عظیم قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے قبضہ مستحکم نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں قبضہ ختم نہیں ہوگا اگر کشمیر کے اندر پاک فوج حرکت میں نہ آئے اور فلسطین کے اندر تمام مسلمان ملکوں کی فوجیں سامنے نہ آئیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ فوجی ہے، فوجی طریقے سے حل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ کون سا صلاح الدین ایوبی ہے نکلتا ہے، وہ کون ہے جو صلاح الدین ایوبی کے آنر کو، اس عزت کا حقدار بننا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس عزت کو جو لینا چاہے گا وہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ وہ ہوگا جو تاریخ اس کو عظیم الفاظ میں یاد رکھے گی۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج کے اہل قوت پر جو اس بات کے اہل ہیں، جو اس اعزاز کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ چند کروڑوں اور چند پلاٹوں کے عوض اس اعزاز کو، اس اعلیٰ اعزاز کو چھوڑ دیں اور تاریخ میں بے نام و نشان رہ جائیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ اس آنر کو، اس اعزاز کو حاصل کریں۔ دیکھیں امت تیار ہے، امت اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی نکلے تو امت اس کے پیچھے جائے۔ پیچھے جو آپ کو یسرا نے بتایا تھا، یہ جب مسجد اقصی کو آگ لگائی گئی تھی تو یہ اس وقت کی جو گولڈا میئر جو پرائم منسٹر تھی، اس نے کہا کہ جب ہم نے الاقصی ماسک کو جب جلایا تھا تو میں پوری رات سو نہیں سکی. I did not sleep the whole night for the fear of Arab armies entering Israel from all around. But when the sun rose the next morning, I came to know we can do anything we want. یعنی جس چیز سے یہ خوف کھاتے ہیں نا، وہ بھی اسی چیز سے خوف کھاتے ہیں کہ آرمیز نہ مارچ کریں فلسطین کی طرف، وہ نہ آنے پائیں. تو بات ساری یہ ہے کہ امت اسی فوجی حل کے لیے پکار رہی ہے، اور اس حل کو یہ جو ہے یہ اس سے یہ ڈرتے ہیں. تو یسرا بڑی بات کر دی انہوں نے کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پر حل نہیں ہوگا اور فوجی طور پر حل ہوگا، یعنی صرف فوج ہی بھیجی جائے. تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ فوج کون بھیجے گا؟ سعودی عرب کا محمد بن سلمان، ترکی کا اردغان، یا ہمارے ملک سے عمران خان، یا مصر سے سیسی؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ فوج کون بھیج سکتا ہے؟ بات جو آپ نے کی، جو سوال کیا، جو سسٹر لبنہ نے بہت اچھا سا ایکسپلین کیا کہ وہ کون بننا چاہے گا، صلاح الدین ایوبی کا اعزاز کون حاصل کرنا چاہے گا، یا جو ہے وہ یہ اعزاز کون لینا چاہے گا. یہ صرف دنیا کا اعزاز نہیں ہے، یہ بلکہ آخرت کا بھی ہے، کیونکہ اللہ کی زمین پہ اللہ نے زمین جو بنائی ہے اس پہ اللہ کے ماننے والوں کا تحفظ کون کرے گا؟ تو اس کا صرف دنیا میں اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کو آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ہوگا، اس کے لیے جنت کے باغات ہوں گے. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کون ہے، ایسا کون سا حکمران ہے جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہو اور سب سے زیادہ اسلام اور مسلم امت کا خیر خواہ ہو. وہ تو ہمیں ان میں سے کوئی بھی نظر نہ، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ اردغان ہو، چاہے وہ محمد بن سلمان ہو، سیسی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب تو اقوام متحدہ کے غلام ہیں. انہوں نے اپنے گلے میں جو ہے وہ اقوام متحدہ کا توق ڈال رکھا ہے، اور صرف اپنے گلوں میں نہیں، ہمیں بھی اس سے باندھ رکھا ہے کہ ہمیں یہ جو باؤنڈریز اقوام متحدہ نے متعین کی ہوئی ہیں اس میں بند کر رکھا ہے، اس میں قید کر رکھا ہے. اور اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے، ہم فلسطین کے لیے فوج روانہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اقوام متحدہ نے ہمیں پابند کر رکھا ہے. تو یہ سب کے سب تو انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی اقوام متحدہ کے چارٹر کو پورا کرنے کی. جو اقوام متحدہ جو جنگ عظیم دوم کے جو فتحیاب 5 ممالک تھے، انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے وہ اقوام متحدہ بنائی تھی نا، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. تو یہ انہی کے مفادات کو پورا کرتے ہیں، انہی کے پالیسیز کو پورا کرتے ہیں، انہی کے تلوے چاٹتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسی نظام کی طرف واپس جانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے، جسے صحابہ کرام لے کر چلے. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے ذریعے حکمرانی کی، پھر حضرت عمر آیا، حضرت عثمان آیا، حضرت علی آیا، اس کے بعد آخری خلیفہ 1924 تک یہ جو ہے خلافت کا نظام چلا ہے اور وہ امت کی ڈھال رہی ہے. تو اور پھر وہی نظام خلافت تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ساتھ 2 سپر پاورز جو تھیں اس وقت کی، ان سے ایک ساتھ جنگ کی اور ایک ساتھ ان کو شکست بھی دی.
اور اس وقت جو حالات ہیں یعنی کہ اسرائیل کا جو اس خطے میں جو ہے جو مستحکم ہونا ہے یا اسرائیل کا جو اس خطے میں جو وجود میں آنا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی حکمران ہے. اس کو ان حکمرانوں کی وجہ سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. کیونکہ دیکھیے نا امریکہ نے جیسے ہی ڈیل آف دا سینچری کا اعلان کیا دھڑا دھڑ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. متحدہ عرب امارات ہو مراکش ہو سب نے پیچھے ہم نے دیکھا نا کیسے انہوں نے فوراً جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, اس سے تجارتی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیا. اور اس سے پہلے بھی یہ نہیں کہ ابھی کیے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ جو ہے یعنی کہ چھپ کے معاہدے کرتے تھے, چھپ کے تجارت کرتے تھے. تو اور جیسے میں نے بھی فیکٹس بتائے تھے کہ ترکی سے ان کا پانی جاتا ہے, ان کا کھانا جاتا ہے. تو ہمیں اسی نظام اپنی بنیاد کی طرف جانا ہوگا جس کے ذریعے ہم نے اس کو پہلی دفعہ فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں, پھر اس کا دوبارہ دفع کیا صلاح الدین ایوبی نے اسی خلافت کے تلے. تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اس کی آزادی ممکن نہیں ہے, یہاں سے یہودیوں کو نکالنا ممکن نہیں ہے. پھر چاہے وہ ترک ہوں, چاہے افغان ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے مصری ہو, کوئی بھی قوم ہو, کوئی کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, بات یہ ہے کہ وہ کون سی قوم ہے یا وہ کون سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ اعزاز جو یہ جو ریاست کے دوبارہ قیام کا اعزاز ہے یا اسلامی سرزمین کو یہودی تسلط سے یا ان استعماری ایجنڈوں یعنی کہ استعماری جو لوگ ہیں, استعماری امریکہ برطانیہ ہیں یا ان حکمرانوں سے جو ایجنٹ حکمرانوں سے آزاد کرانے کا اعزاز کون لیتا ہے, کہ کس کے حصے میں یہ اعزاز آتا ہے. تو ہماری یہ دعا ہے کہ یہ اعزاز جو ہے پاکستانی فوج کے حوالے ہو, یہی اپنے رسول سے اپنی نسبت, اپنی محبت اور اپنے تعلق کو ثابت کریں. آمین آمین. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اس خطے سے ہماری افواج اٹھیں اور اس ارض مقدس کو آزاد کرائیں, اور دنیا کے لیے نہیں, صرف اور صرف آخرت کے اجر کے لیے. اور واقعتاً اگر آپ دیکھیں تو یہ سینٹیمنٹس ہمیں مسلمانوں میں نظر بھی آتے ہیں. تو اب ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے لبنہ؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اس خطے کے مسلمانوں کو, میں بطور خصوصی پاکستان کی بات کر رہی ہوں, ہمیں یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے. یہ پاکستان جو ہے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا, اور اس خطے کے مسلمانوں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ زمین ملے گا تو اس میں اسلام کی ریاست قائم کریں گے, مدینہ کی ریاست بنائیں گے. تو یہ ایک ذمہ داری نیچرلی اس خطے کے مسلمانوں پر تو ہے, اور اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے طریقے کی جو بات آپ پوچھ رہی ہیں تو وہ ایسے ہے کہ دیکھیں اہل قوت کو ہمیں پیغام پہنچانا ہوگا, ان کو اس کا اجر بتانا ہوگا کہ اہل قوت اس بات کو جانیں کہ اہل قوت میں اس وقت سب سے زیادہ ہماری افواج ہیں, جس میں ہمارے ہی بھائی بھتیجے ماموں چچا ہیں. ان کو بتائیں کہ ان کتنا اجر ہے, ان کا یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو مدینہ کے انصار نے کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری کا ایک آدمی ہوتا. اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی دوسرے راستے پر چلیں, یا یہ فرمایا کہ انصار کسی دوسرے پہاڑی درہ پہ چلیں, تو میں اس راستے پر یا اسی پہاڑی درہ پہ چلوں گا جو جماعت انصار کا راستہ ہے. یعنی اگر پوری دنیا ایک طرف ہو, انصار ایک طرف ہو, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انصار کی طرف جاؤں گا. تو یہ اعزاز ان کو کیوں حاصل ہوا تھا؟ کیونکہ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دی تھی, تو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی قوت دی تھی. تو پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. آج بھی یہاں کے مسلمانوں میں اسلام کی چاہت موجود ہے. جو بھی ایجنٹ حکمران آتا ہے نا, وہ اسلام کے نعرے سے بیوقوف بناتا ہے, اور اسی کوشش وہ کرتا ہے. یعنی یہ سمجھنا ہمیں ہوگا عملی طور پہ اسلامی نظام یعنی خلافت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ہم رشتہ دار جو ہمارے فوج کے اندر ہیں ان کو ان کا اجر یاد نہ دلائیں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائیں, ان کو بتائیں کہ وہ نصرہ دے کر اس ریاست کے قیام میں ہماری مدد کر سکتے ہیں جس طرح انصار نے مدینہ کی ریاست قائم کی. پھر وہ ریاست پھیلتی چلی گئی. اسی طرح اس خطے میں رہنے والے خلافت کے کام کرنے والے لوگوں کو مخلص افواج کے جو مخلص افسران ہیں ان کو اس بات پر موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ نصرہ فراہم کریں, اور جب وہ خلافت قائم کریں گے
تو ہی ہم اپنی فوج کو موبلائز کریں گے، تو ہی فلسطین کا مسئلہ، تو ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ابھی تو حکمران پابند ہیں، جیسے کہ اسرا نے بتایا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں انہوں نے تو عہد اٹھایا ہوا ہے، ان کی لائنوں میں رہتے ہوئے پورا کریں گے۔ تو اپنے ان کو اجر یاد دلائیں کہ آپ کس اجر کے مستحق ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ پکار ہے کہ مسلمان اور خصوصاً پاکستان آرمی آئے اور ادھر اس کی طرف آگے پروگریس کرے، اس خطے کو آزاد کرائے۔ تو دیکھیے یہ اسلامی ریاست کا سربراہی ہے جو اللہ کے رسول کا اور اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم پورا کرے گا۔ جب قرآن میں یہ آیت آتی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم کو کیا ہو گیا کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو شہر کے رہنے والے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ تو یہ کام اسلامی ریاست کی فوجی کرتی ہے نا، کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے ہر خطے کے اندر، آپ مسلمانوں کا کوئی زمین اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو یکساں مناظر نظر آئیں گے۔ تو ان کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہماری فوجی حرکت میں آئیں گی نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ واقعتاً ان کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے صرف ہماری فوج کو ہی حرکت میں آنا ہوگا، اور یہ ایجنٹ حکمران تو اپنی فوج کبھی بھی نہیں نکالیں گے۔ اس کو تو آج آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا۔ صرف ہماری ریاست خلافت کا خلیفہ ہی ہوگا جس کے لیے حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے سے ہم لڑیں گے، وہ ہمارے لیے ڈھال ہوگا۔ تو اس ڈھال کے بغیر تو ان کو بھی کہیں پر بھی سکون نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ خیر لبنہ اور یسرا، آپ دونوں نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ لبنہ، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو بہت کامنلی لوگوں میں کیا جاتا ہے، ہر ایک کے دل میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں نا تھوڑے سے مردانہ ٹاپکس ہیں، یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ کچھ تھوڑے مینلی ٹاپک ہیں، اور خواتین کا یہ سب باتیں کرنا کیوں ضروری ہے؟ خواتین میں تو عام طور پہ موضوع بحث یہ باتیں نہیں ہوتی، اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں
کہ خواتین کو یہ بات کیوں کرنی چاہیے؟ ان کا ڈومین کیا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ درست کہہ رہی ہیں کہ اب ان ٹاپکس کو خواتین سے ذرا ایک لگتا ہے کہ ہماری کوئی ریلیونس نہیں ہے، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم سب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ مسلمان امت ایک جسد واحد ہے، ایک ہی جسم کی مانند ہے۔ ہم تک یہ حدیث بھی پہنچی ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی جس میں کہ اسے امت کی معاملات کی خبر نہیں تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب جسم کے ایک حصے میں درد ہو اور مجھے خبر نہ ہو، میں کہوں اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو اپنے بیٹی کی بخار میں رات جاگتی ہوں، تو خود میرے اپنے جسم کے حصے میں درد ہو اور مجھے پتہ ہی نہ چلے، میں اسی حال میں صبح کر دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جن اصحاب پر، جن صحابیات پر نازل ہوا تھا، ان تک یہ آیت پہنچی تھی، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ ذکر تمام جہانوں کے لیے۔ تو تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات یہی گلوبل ویژن رکھتے تھے، اب چاہے وہ عبداللہ بن مسعود ہوں یا فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ تو امت میں اس بات کی تفریق نہیں تھی کہ امت کے معاملات کی دیکھ بھال کس کے ذمہ اور کس کے نہیں۔ تو ہمیں بحیثیت خواتین اس بات کو ایسے ہی سمجھنا ہے۔ لبنہ، ہم نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ اسرائیل خود کوئی طاقت نہیں ہے اور اس کی پشت پہ کھڑے ہونے والے ممالک، خاص طور پہ امریکہ ہے اس کے پیچھے۔ تو اگر آنے والی اسلامی ریاست اسرائیل سے ٹکرائے گی تو کیا امریکہ اس کے ساتھ اس پر اٹیک نہیں کرے گا؟ امریکہ سے لڑنا ہوگا بیسیکلی، اسرائیل کو چھیڑنا۔ جی، یہ سوال اکثر آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو میڈیا ہے نا، وہ ہمیں ایک رخ کی تصویر دکھاتا ہے، وہ اسرائیل کو بہت مضبوط دکھاتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ امریکہ بہت طاقتور ہے اور اسرائیل کی پشت پناہی بھی کرتا ہے، اسرائیل اس کے گود کا بچہ ہے۔ تو اگر ہم اسی دنیا کی بات کریں نا، اسی دنیا کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہمارے اطراف میں ہو رہی ہے، تو دیکھیں اس دنیا میں ایک خطہ زمین ایک ایسا ہے جہاں پہ امریکہ گزشتہ 20 سال سے اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ناکام ہے۔ وہ صرف امریکہ کیا، وہ تو نیٹو فورسز بھی لے کر آیا ہے، اس کے پاس تو تمام آس پاس کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کی کوآپریشن بھی اس کے پاس شامل ہے۔ یہ سب مل کر بھی اس زمین پر وہ نہ کر سکے جو یہ چاہتے ہیں۔ اور میں یہ بات کر رہی ہوں افغانستان کی، امریکہ کے پاس 56 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کی بھی ہیلپ شامل ہے، اور ان 20 سالوں میں چند مٹھی بھر مجاہدین نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پہلے جن مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کر دی تھی، اب انہی کے ذریعے یہ زور ڈال رہا ہے کہ کسی طرح مذاکرات کے ٹیبل پر آ جائیں اور اپنے وہ تھوڑے بہت مفادات بھی حاصل کر لے جو اس نے اس طویل المدت جنگ میں نقصان اٹھایا ہے، تو اس کا چلو تھوڑا بہت تو مداوع ہو جائے نا۔ امریکہ دیکھیں خود اپنی پوری فوج لے کر، نیٹو کی فوج لے کر، مسلم ممالک کی سپورٹ لے کر افغانستان پر اپنا اسٹرانگ ہولڈ نہیں بنا سکا۔ افغانستان میں 20 سال بھی جو اس نے اپنی کٹ پتلی حکومت بنائی ہے اس کو نہیں بچا پا رہا۔ وہ ایک، اور میں اگر آپ کو بہت ایک کنزرویٹو فگر بھی دوں نا اس وقت، تو 50% افغانستان پر اس کٹ پتلی حکومت کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے۔ ٹو بی ایگزیکٹ اٹس مور دین 70%، میں آپ کو بہت کم کر کے 50% کہہ رہی ہوں۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ اگر ابھی امریکہ اس کا پیچھے سے اپنا ہاتھ اٹھائے تو یہ ایک ہفتے کے اندر یہ نہیں چل سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان تو ایک بہت بڑا ملک ہے، اسرائیل تو اتنا چھوٹا ملک ہے کہ دنیا کے نقشے پہ نظر بھی نہیں آتا۔ آپ میگنیفائنگ گلاس لے کر دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کدھر ہے، چاروں طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ امریکہ تو دور کی بات ہے، اگر یہ مسلم ممالک اسرائیل کے لینڈ روٹس بند کر دیتے ہیں، یہ اسرائیل نے پوری اس کی جو ویکنیسز بتائی تھی، نہ اس کے پاس لینڈ روٹس، اس کے ایئر روٹس بند کر دیتے ہیں، اس کا فیول بند کر دیتے ہیں، پانی اور کھانے کی سپلائی بند کر دیتے ہیں، تو وہ ایک ہفتے میں کولیپس کر جائے گا۔ اور اگر امریکہ اپنا ایک ایئر کرافٹ، ایک ٹینک بھی لے کر آیا تو کہاں سے لے کر آئے گا بتائیں آپ؟ اس کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے نا، اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو فائنینشیل سچویشن ہے تو امریکہ تو اپنے پرانے اتحادیوں کو بھی ہیلپ نہیں کر پا رہا، وہ کوئی بھی نیا محاذ کیسے کھول سکتا ہے؟ اس کی اپنی اکانومی تباہ برباد ہو چکی ہے، وہ جنگ نہیں اب وہ افورڈ کر سکتا، اس کی اپنی صلاحیت مکمل کولیپس کر رہی ہے۔ تو جب آپ امریکہ کی بات کریں تو پریکٹیکلی اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس خطے میں اپنی فوج لے کر آنے کا سوچے بھی، یہ وہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے فزیکلی یہاں آنا اس خطے میں بالکل ممکن نہیں ہے۔ کل کوئی بھی اسلامی ریاست بن جاتی ہے، وہ قائم ہو جاتی ہے، تو موجودہ قومی ریاست تو یہ کام نہیں کرنے والی۔ تو جیسے ہی اس اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے تو فوری طور پہ وہ اسرائیل کو وجود کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
بھلے امریکہ اس وقت اکنامکلی وہ ریاست امریکہ سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن امریکہ جس فاصلے پر بیٹھا ہے نا، تو وہاں سے اس کو اپنی فوجیں موبلائز کرنے کے لیے جب تک وہ کرے گا تو یہ ریاست اسرائیل کا خاتمہ کر چکی ہوگی. اور وہ اتنا چھوٹا علاقہ ہے جس کی لمبائی چوڑائی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ٹوٹل 400 کلومیٹر چوڑائی لمبائی ہے اس کی. تو یہ مسلم افواج کو چند گھنٹے اگر بہت زیادہ لگا لیں تو چند دن لگیں گے اس پورے علاقے کو اپنے کنٹرول کرنے میں. امریکہ اتنی دیر میں تو اپنی فوجیں لانا دور کی بات ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور کیونکہ اس وقت جو اسٹریٹجیکلی جو ایج حاصل ہے، جیسے ایک ریاست قائم ہوتی ہے کہ وہ علاقہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کی فوجیں بآسانی اس میں داخل ہو سکتی ہیں. تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے علاقوں سے جس میں ایک زمانے سے وہ تھا، میں وہ کیسے اپنی فوجیں داخل کرے گا؟ تو یہ اٹس اے بگ میتھ کہ جی امریکہ بہت پاورفل ہے اور وہ اس کو ہونے نہیں دے گا. اس کی اب یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس چینج کو روک سکے. جی صحیح. اچھا، ایک سوال آیا ہے، ایک سسٹر ہیں، وہ شاید کچھ ڈراپ ہو گئی تھی بیچ میں، تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ ڈیل آف دی سینچری کو تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کر دیں، کانٹینٹس آف ڈیل آف دی سینچری، اگر آپ اسے شارٹ سا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. جی بس ڈیل آف دا سینچری جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ایک اور نیا شکنجہ، ایک نیا پھندا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کفار کی جو بددیانتی ہے وہ اور کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ ڈیل آف دا سینچری کے اندر جو 2 اسٹیٹ سولوشن کہتا تھا کہ جی ایک اسرائیلی ریاست ہوگی، ایک فلسطینی ریاست ہوگی، ڈیل آف دا سینچری میں اس میں مزید اس نے تڑکا یہ لگایا ہے کہ یروشلم کا پورا علاقہ اٹھا کے مقامات مقدسہ سمیت وہ اس نے اسرائیل کو دے دیا ہے. اس نے مہاجرین کے مسئلے کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اس کا کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس نے باؤنڈریز کو اب ری ڈیفائن کر دیا ہے جس میں فلسطین کے علاقے کو ایک ننھا سا بنا کے بالکل 12% اب اوریجنل علاقے کا فلسطین کے نام پہ دے دیا ہے. تو بیسیکلی اور اسی ڈیل آف دا سینچری کے اندر ہی یہ چیز بلٹ ان ہے کہ اب نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہوگا. تو آپ نے اسی لیے دیکھا کہ 4 مسلم حکمران جو ہیں انہوں نے تو ایک کے بعد دوسرے انہوں نے ایکسیپٹ کرتے چلے گئے، جبکہ ادھر پاکستان میں بھی اسی چیز کا راگ الاپا جا رہا ہے کہ نہیں، جب تک اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنا 2 اسٹیٹ سولوشن پہ جو ریزولوشن جو پاس ہوئی تھی اقوام متحدہ میں اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو بیسیکلی وہ بھی غلط تھی جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کے ایکسیپٹ کرنے تک اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، وہ بھی غداری کر رہے ہیں. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ڈیل آف دا سینچری کی طرف اب آ کر نارملائز کر لینے چاہیے تعلقات کو، تو وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. جی لیکن یہی سسٹر کہہ رہی ہیں کہ یو ایس کے ایئر بیسز ہیں عرب کنٹریز میں، تو وہ بھی تو پلٹا کے مسلمز کو حملہ کریں گے اگر مسلمز نے پیلسٹائن کو آزاد کرانے کی کوشش کی. جی یو ایس کے جو ایئر بیسز جو مسلم کنٹریز کے اندر ہیں، تو اب دیکھیں پاکستان کے اندر ہی ایئر بیسز موجود ہیں، اس کے باوجود وہ افغانستان میں کہاں آپریٹ کر پا رہے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا کہ مدر آف آل بامبس بھی انہوں نے ڈراپ کر لیا اور تورا بورا بھی بنایا، بہت کچھ کیا، لیکن یہاں بلوچستان میں ایئر بیس ہوتے ہوئے بھی افغانستان میں وہ کیا کر پا رہے ہیں. تو بے شک قطر میں ایئر بیس ہو، سعودیہ میں ایئر بیس ہو، لیکن اب ایک وار کو جیتنے کے لیے جو اکنامکلی ویل بینگ ہونا چاہیے ہے، تو وہ امریکہ اس وقت اور اس کورونا کے بعد اس کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ اس کو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں 2001 میں جب امریکہ افغانستان آیا تھا، پھر 2003 میں وہ عراق میں آیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ میں 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا تھا. ابھی اس فائنینشیل کرائسس سے یہ سنبھلے نہیں ہیں مکمل طور پہ کہ 2020 میں کورونا کا پرابلم آیا ہے. تو اس نے اکنامکلی اس بری طرح مفلوج کر دیا ہے اکانومی کو کہ اب امریکہ کسی بھی نئے محاذ کی صورت میں اس کو اس ایئر بیس سے کچھ نہیں ہلا جلا سکتا. آپ کے پاس مثال سامنے ہے، شمسی ایئر بیس سے کیا اڑ کے جا سکتا ہے افغانستان؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں مذاکرات کی میز پر آ جاؤ؟ جائیں اور 20 سال سے جو کر رہے تھے وہ پتہ کر لیں اس کو. تو اب یہ پاسبلٹی نہیں ہے، یہ بالکل اب ایک بالکل کلیئر کٹ سی بات ہے. یہ ایک خوف ہے جو میڈیا کے تھرو مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. دیکھیں جو مسلمان فوج ہوگی، جو آرمی ہے، جو خلافت کی ریاست کی جو آرمی ہوگی، تو وہ مٹیریل اسٹرینتھ اس کی جو ہے جو نہیں ہے، لیکن ایک ایج جو اس کو حاصل ہے ایک مسلمان آرمی پہ، وہ اللہ پہ توکل ہے، تو جس کا کوئی مقابلہ اس وقت دنیا کی کوئی آرمی نہیں. تو یہ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. مطلب یہ سوچنا اب صرف ایک اپنے آپ کو خوفزدہ رکھنے والی بات ہے. اور یہاں پہ میں بولوں گی کہ وہ آیت چاہے امریکہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، اس کی کتنی بھی ملٹری مضبوط ہو جائے، اس کی اکانومی مضبوط ہو جائے،
لیکن یہ ایک آیت ہی مسلمانوں کو کتنا زیادہ موٹیویٹ کر دیتی ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر ہم مومن ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر غلبہ پا لیں. اس وقت تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو غلبہ اس وقت انہوں نے ہم پہ لیا ہوا ہے, اس کی تو بہت وجہ یہ ہمارے حکمران ہیں. تو اس بات کو آپ بہت کلیئر رکھیے سسٹر جو یہ سوال کر رہی ہیں. اچھا 2 سوال اور ہیں. ایک تو سوال میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. السلام علیکم. Some people around us are mentally quite subjugated and are also so exhausted and frustrated with the conditions of the Muslim Ummah. So please break this mentality. War is not the solution, and also asking for war is very frowned upon. Jazakallah khair. آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گی؟ یہ مجھے کامنٹ اور کوشچن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کامنٹ دے رہی ہیں یا کوشچن کر رہی ہیں. نہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کامنٹ ہے ان کا کہ اس وقت مسلمانوں کی جو مینٹالٹی ہے نا کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے, تو یہ بنائی گئی ہے. اس میں میڈیا کی بڑی طاقت لگا کے اس مینٹالٹی کو ڈیولپ کیا گیا, ڈیزائن کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس تو نہیں ہے. مطلب پاکستان کی سچویشن دیکھ لیں کہ جی جنگ کوئی آپشن نہیں, ہم متحمل نہیں ہو سکتے جنگ کے, کالی پٹی باندھ کے کھڑے ہوں اور آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوں اور جو بھی کرتے رہیں. لیکن لوگوں نے کب اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جنگ آپشن نہیں, اور یہ بہت تیزی سے یہ متھ جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. اور پھر اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم الحمدللہ اپنے آپ کو اس مینٹل سلیوری سے نجات ہم نے حاصل کی ہے, تو اس کانفیڈنس کو ہمیں امت میں ٹرانسفر کرنا ہے, ہمیں اس کو شفٹ کرنا ہے, اس کو کہ توکل اللہ پہ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان آرمی کیا کر سکتی ہے. اچھا, اور سسٹر سمرین کا سوال ہے کہ پلیز کلیئر دا کرنٹ سچویشن آف پیلسٹائن دیٹ از 12% آف دی اوریجنل پیلسٹائن. ہو از رولنگ دیر؟ یعنی وہ جو 12% آف پیلسٹائن کے علاوہ جو پورا ہے اس کو کون رول کر رہا ہے؟ واٹ از دا مینٹیلٹی آف دا پیپل آف دیٹ ریجن؟ ان کی سیکولر مائنڈیڈ ہیں یا وہ ان کی اسلامک مینٹیلٹی ہے؟ اچھا دیکھیں اس وقت جو آپ کو کچھ نقشوں میں جو دکھایا گیا ہے, ایک وائٹ علاقہ دیٹ از اسرائیل اور تھوڑا سا جو گرین علاقہ ہے وہ فلسطین ہے. تو ایک انہوں نے فلسطینی پپٹ گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اور اسرائیل کی بھی ایک گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. اچھا لوگوں کی مینٹالٹی کی جہاں تک بات کی جائے تو بہت تیزی سے سیکولرائز کرنے کی بہت کوشش کی گئی اور کئی سالوں سے کی جا رہی ہے. لیکن مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں نا, وہ اگر آپ ایک براڈ ڈے لائٹ میں آپ کو دیکھیں گے تو وہ جو نظر آئیں گے وہ یہی ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیں اگر تو یہ مسلمان ان کی تمام تر سیکولرائزیشن کے باوجود ان کی ساری میٹھی گولیاں اگر ہضم کر چکے ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنی مزاحمت چھوڑ چکے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو آج بھی میجورٹی آف دا ایریا از, اس کے اوپر ایک اسرائیل کی گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ان کا پرائم منسٹر ہے, ان کے الیکشنز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک فلسطین کی بھی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ اب وہ ہلکے ہلکے وہی راگ گلاپتی ہے, وہی وہ انہی سروں میں گاتی ہے جو اس نے گزشتہ کئی سالوں سے جب اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی عربوں کے مسئلے سے فلسطین کے مسئلے میں, اور پی ایل او بناتے ہیں, تو وہ وہی کچھ اسی کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 67 والا بارڈر ایکسیپٹ کر لیں گے, ہم یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, یا اسلو ایکارڈز ہوئے یا مختلف معاہدوں کی جو ایک تفصیل سے بہت سارے نام میں لینا نہیں چاہ رہی کیونکہ اس کی بڑی ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری ہے, اور یہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک نئی چیز آ جاتی ہے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا نا, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے بہرحال جو کچھ ان کو دیا گیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر وہ اس کو پورا ایکسیپٹ کر لیتے تو وہ اپنی یہ جد و جہد کو اور اپنی اس مزاحمت کو چھوڑ چکے ہوتے, یہ ریزسٹنس ختم ہو چکی ہوتی. آئی ہوپ کہ میں نے آنسر کر دیا. آپ کی بات تھوڑی سی کٹ گئی تھی بیچ میں, تو دس از واٹ آئی انڈرسٹوڈ. صحیح, بالکل صحیح, ویری ویل ایکسپلینڈ. جزاک اللہ خیر سسٹر آیا آپ کے لیے. اچھا مس سسٹر حنزلہ یہاں پہ ایک کامنٹ دے رہی ہے کہ جہاد از فرض and it is actually haram not to fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and protect Muslims. تو بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جہاد اور یہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے آرمی کو بھیجنا یہ حکمران تو نہیں کریں گے. تو ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم ریاست کے قیام میں اپنی کوششوں کو اور تیز کریں, اس لیے کہ ہماری ایک ایک بہن جو وہاں پر ہے وہ جس تکلیف میں ہے وہ آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ ابھی ایک اینڈ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے. ایک اور یہاں پہ کوشچن آیا ہے چیٹ میں کہ ایز اے وومن ہاؤ اینڈ واٹ آئی کین ڈو ٹو ہیلپ مسلمز آف پیلسٹائن. ماشاء اللہ یہ بہت اچھا سوال ہے.
دیکھیے اس بات کو تو ہم نے موٹا موٹا یہ تو سمجھ لیا کہ اسرائیل کا وجود قائم ہی آس پاس کے مسلمان حکمرانوں کی غداری کی وجہ سے ہے، اور وہ پاور ہوتے ہوئے بھی وہ تو کوئی اپنی آرمیز موبلائز نہیں کرنے والے. تو جو آرمیز جو موبلائز کرے گی وہ اسلامی ریاست ہی کرے گی. اور تو اس میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اس وقت ہمیں بالکل، جسے میں آپ کو کہوں نا 24 گھنٹے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوت جو اس وقت کلیئر کٹ ہماری پاکستان آرمی ہے، ہمارے ان اہل نصرہ میں سے جو قوت والے لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ مدد دے سکیں، ان سے کوئی آپ کا رشتہ دار جاننے والا ہو اس کو اپروچ کریں، اس کو یہ بات اس کے سامنے رکھیں، اس کو یہ اجر یاد دلائیں کہ دیکھو تم اسلامی ریاست کے قیام میں مدد دو اور اس آنر کے حقدار بنو، اس عزت کے حقدار بنو، کیونکہ یہ کام کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. جس وقت ہماری آرمی کے پاس جتنی طاقت ہے وہ صرف ان کی سمجھ میں آ جانے کی دیر ہے، اور بس دے کین ڈو اٹ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں انصار اسید بن حذیر اور سعد بن معاذ سمجھ میں آ جانے کی دیر تھی. اور دوسرا کام جو پرسنلی ہمیں خود کو کرنا ہے کہ ان کو کنونس کرنے سے پہلے ہماری کنوکشن لیول کو اتنا ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا ایکوپ کرنا ہے اس سمجھ سے، اس نالج سے، تاکہ ہم یہ بات آگے تک لوگوں تک پہنچا سکیں. تو یہ اگر آپ مجھ سے 24 گھنٹے کے اندر کرنے والا کام، تو بس پہلے اس سمجھ کو حاصل کریں اور ان لوگوں کو اپروچ کریں جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ریاست قائم ہو، تو اس کے بعد یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. اور اس صحیح حل کو عام لوگوں تک بھی اسی طرح پہنچائیں، ایک پبلک اوپینین بھی لوگوں کے اندر جنریٹ کریں کہ ان کی سیاسی سمجھ کو، ان کی سیاسی شعور کو بڑھائیں کہ دس از دا سولوشن ٹو دس پرابلم. جی اچھا، اگلا ایک سوال یہ ہے کہ OIC کا آپ نے ذکر کیا تھا لیکن اس کے اوپر کچھ بات نہیں ہوئی، کچھ اس کو ایکسپلین کر دے. OIC پہ بات ہوئی تھی ہماری ٹاک کے دوران. جی بالکل. تو سسٹر یسرا اگر آپ ایکسپلین کر دیں OIC کو. دیکھیں OIC کو تو بہت واضح ہے. جیسے اگر ہم ماضی میں دیکھیں جب OIC بنائی گئی، بیت المقدس کو جب جلایا گیا، جسے سسٹر ربنا نے بتایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے اس پہ جو امت پہ جو پریشر آیا، اس میں OIC کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا کہ امت ایک متحد، کیونکہ امت تو اتحاد چاہتی ہے ہمیشہ سے. اس کے اس فہم کو تھوڑا سا وہ کیا گیا ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ OIC بنائی اسی مقصد کے لیے گئی کہ لالی پاپ پکڑا دی جائے مسلمانوں کو کہ ہاں بھائی کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہمارے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب اسٹارٹنگ میں بہت تقاریر کی جاتی تھیں، ہر سال اس کا اجلاس ہو رہا ہے OIC کا، اور جو ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ماضی میں بھی کوئی مسئلہ مسلمانوں کا اس کے ذریعے حل نہیں ہوا. اور یہ جو OIC کا اتحاد ہے، یہ اصل اتحاد نہیں ہے امت کا. اصل اتحاد تو وہ ہوگا جیسے کہ اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی باؤنڈری نہ ہو اور ایک اسٹیٹ ہو، ایک حکمران ہو اور ایک ریاست ہو، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہو اصل میں. تو OIC، اور اب بھی ہم دیکھ لیں، ابھی بھی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مسلم امت میں اگر آپ دیکھیں کہ برما کا حال دیکھیں، انڈیا کا حال دیکھیں، کشمیر کا 1.5 سال ہو گیا وہاں پہ لاک ڈاؤن جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، یا جو بھی انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے، یا انڈیا اپنے خود کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، یا چائنا کر رہا ہے. پورے لائن سے ایک چین چلی آ رہی ہے نا پوری. اگر آپ ایشین ممالک کی چین دیکھیں، یورپ کو تو ہم یہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ OIC کسی پہ بھی کوئی اقدامات نہیں کیے. OIC نے کسی پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، یا اگر ایکشن لیا بھی ہے تو کسی پہ صرف وہ تقاریر اور ہے نا مذاکرات کی حد تک تھا. وہ عملی طور پہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی OIC کی. تو یہ سب دھوکہ ہے. OIC صرف ایک دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ مسلمانوں کو ایک یعنی کہ یہ ایک لالی پاپ پکڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اور امت اس کو انشاءاللہ رد کیا ہے امت نے، اور اس کو انشاءاللہ آگے بھی رد کریں گے. کیونکہ ہماری جو اصل یونٹی ہے یا اصل وحدت جو ہے وہ ریاست کے ذریعے ہوگی، وہ اس نظام کے ذریعے ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نافذ کیا تھا، اور اس کو صحابہ کرام آگے لے کر چلے، اور وہ 1300 سال تک جو ہے وہ قائم رہی. تو اسی ریاست کے ذریعے ہوگی. کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ ڈھال کی مانند ہوتا ہے، اسی کے پیچھے مسلمان لڑتے ہیں اور اسی کے پیچھے تحفظ حاصل کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ OIC کو لوگ ابھی بھی مانتے ہوں گے، کیونکہ OIC صرف اور صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں. جزاک اللہ خیر. جی، ہم لوگ آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے
آپ سبھی یہاں پہ خواتین ہیں، اور خواتین اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے اسپیشلی بڑا پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. تو آپ لوگ اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولیے گا کہ آج ہم اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی ایسے، ہمارے اوپر کوئی بم نہیں گر رہے، ہمارے گھروں میں ایسے لاشیں نہیں آ رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہم سیف ہیں. ڈینجر زون میں تو بہرحال ہم بھی ہیں. اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے اور اس درست حل کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جائیں گے، اور اس رائے عامہ کو ایک بنانے میں، دیکھیں رائے عامہ کیا ہوتا ہے. یہ حکمران اپنی منمانی اس لیے کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے سیاست سے مسلمانوں کو بالکل کاٹ دیا ہے. مردوں کو معاش پہ لگا دیا ہے اور عورتوں کو کچھ برانڈڈ کپڑوں، جولی اور ان چیزوں پہ لگا دیا ہے. اگر ہم نے اپنی سیاسی سمجھ اور سیاسی فہم کو اسٹرانگ نہیں کیا اور ایک رائے عامہ بنا کے ان حکمرانوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالا کہ ہمیں کیا سلوشن چاہیے ان سے بھی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل سلوشن تو ہمارا خلافت ہی ہے، لیکن ہم آج اس خلافت کے انتظار میں بیٹھ نہیں سکتے صرف اس لیے کہ ہم سکون سے بیٹھ رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں، اور اس میں ہر تصویر میں جو بچہ یا بچی نظر آ رہی ہے نا، تو اس کو اسی نظر سے دیکھیں کہ یہ آپ کا بچہ اور آپ کی بچی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یا جو عورت ہے وہ آپ خود ہیں. یہ صرف اسی نظر سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا. I am a land of dignity, so do not show me sympathy, for it's a chronic disease that just puts your hearts at ease. But I am still occupied. As my blood flows, do not only shed tears, for once your eyes have dried, you're no longer horrified. But I am still occupied. As my daughters are left to die, don't only raise your hands high, for dua without action is shaitan's distraction. But I am still occupied. As my children see no joy, don't just send them a toy. They have to deal with drones. They've learnt to play with stones. But I am still occupied. As I suffer these deceptive ploys, don't only send aid convoys to end this Zionist state terrorism. I need the Prophet's tourism. I am still occupied, but I will be liberated. For my occupiers I must warn, my shield is promised to return. No matter what plans you initiate, how many of my beloved you humiliate, I will be liberated. I shall be protected by the Imam. My sons shall bring back Dar al-Islam. I see them on the path of victory, reminding the world my place in history. I will be liberated, and the Umar shall be raised. Enemy footprints shall be erased. The whole world shall see justice, where with me they'll find peace. I will be liberated. I see Salahuddin on the horizon, carrying for me the Ummah's crown. I shall be made the Dar al-Khilafa, the permanent capital, inshallah. ہم یہاں پہ اپنے گفتگو کا پھر اختتام کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اپنی کوششیں اب آگے خلافت کے قیام کے لیے لگائیں، اس لیے کہ وہ ہماری مسلمان بہنیں جو چاہے فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہماری ڈھال، ہماری خلافت، ہماری ماں ہی آ کے ان کو بچائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.